ناظرین، ڈرامہ سیریل دل ناداں میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا جنید کو تانیہ کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ تانیہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کو بچے کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے، وہ تو شروع سے بچہ چاہتی ہی نہیں تھی۔ جنید دردانہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آنٹی، جب آپ جانتی تھی کہ تانیہ پریگننٹ ہے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تانیہ پریگننٹ تھی؟ مجھے آپ سے اس کی امید نہیں تھی۔ آپ نے بھی تانیہ کی بے وقوفی میں اس کا ساتھ دیا۔ دردانہ بیگم جنید سے کہتی ہے کہ بیٹا، مجھے بھی یہ بات تانیہ نے خود نہیں بتائی، مجھے بھی یہ بات اس کے ڈاکٹر نے بتائی ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ تانیہ پریگننٹ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ وہ سب سے پہلے یہ بات تمہیں بتائے، لیکن تانیہ نے کہا کہ موم، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم دونوں کے درمیان کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ بچہ دنیا میں آ کر کیا کرے گا؟ یہ ہمارے لیے مزید اور پرابلم کریٹ کرے گا۔ دردانہ بیگم کہتی ہے کہ میں نے تانیہ کو بہت سمجھایا کہ بیٹا، اگر آج تم جنید کے ساتھ ایسا کرو گی تو میری طرح کل کو تم بھی اکیلی رہ جاؤ گی، لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ جنید دردانہ بیگم سے کہتا ہے کہ مجھے تانیہ کی رپورٹ دکھائیں۔ وہ تانیہ کی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ جنید کو بتاتی ہے کہ تانیہ تو یہ بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ تو یہ بچہ گرانا چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ابھی ہماری شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا، ابھی میں اس بچے کے لیے ریڈی نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کو سمجھا کر بھیج دیا۔ جنید کو اب ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جنید سوچتا ہے کہ جب تانیہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی اور نہ ہی بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو پھر اس نے شادی ہی کیوں کی، اور وہ پریگننٹ تھی اور اس نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ آخر ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آخر وہ کیا چاہتی ہے؟ جنید تانیہ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کر دی، میں تمہارے بارے میں سب جان چکا ہوں۔ تانیہ جنید سے کہتی ہے کہ اب بس اس غلطی کو سدھارنے کا بس ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے ڈیورس۔ تم مجھے ڈیورس دے دو، اس سے تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی اور میں بھی اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں گی۔ جنید تو صرف اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر تانیہ سے رشتہ نبھا رہا تھا۔ جنید تانیہ کو بولتا ہے کہ ہم سب کچھ بھلا کر اس رشتے کی نئے سرے سے شروعات کر سکتے ہیں، لیکن تانیہ نہیں مانتی۔ وہ تو شروع سے زاویار کو چاہتی تھی، اور اس نے تو جنید سے شادی بھی صرف اسی لیے کی تھی کہ وہ نایاب کو زاویار کی زندگی سے نکال دے۔ وہ تو ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے، لیکن اب جب تانیہ کا کوئی پلان بھی کامیاب نہیں ہوا اور اب تو نایاب بھی ماں بننے والی ہے، تو تانیہ جانتی ہے کہ اب تو زاویار نایاب کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ تو تانیہ سوچتی ہے کہ کیا کیا جائے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تانیہ جمیلہ کے پاس آتی ہے اور اس کو گولیوں کی ڈبی دیتی ہے، تو جمیلہ تانیہ سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تانیہ جمیلہ سے کہتی ہے کہ تمہارا نیا ٹاسک۔ جمیلہ کو ڈبی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ تانیہ جمیلہ سے کہتی ہے کہ یہ گولیاں ہیں، تمہیں یہ گولیاں نایاب کو کسی شربت یا جوس میں ملا کر دینی ہوگی۔ پہلے تو جمیلہ اس کو منع کر دیتی ہے کہ اگر یہ کام کرتے وقت مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میں تو نوکری سے جاؤں گی۔ تو تانیہ جمیلہ سے کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ تانیہ جمیلہ کو لالچ دیتی ہے کہ اس کام کے بدلے میں تم کو منہ مانگی قیمت دوں گی۔ جمیلہ پیسوں کا سن کر لالچ میں آ جاتی ہے، اور اب جمیلہ نایاب کو وہ گولیاں دینے کی کوشش کرے گی تو رضیہ جمیلہ کو دیکھ لے گی اور جا کر نایاب کو بتائے گی کہ جمیلہ آنٹی آپ کے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نایاب یہ بات زاویار کو بتائے گی تو زاویار نایاب کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ زاویار نایاب کو بولے گا کہ تم جمیلہ سے دور رہو۔ نایاب زاویار کو یقین دلانے کی کوشش کرے گی تو زاویار نایاب سے کہے گا کہ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم کون سی زبان سمجھتی ہو، کس زبان میں تمہیں اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاؤں۔ زاویار نایاب کی باتوں کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔